إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم درس قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 تا 46 کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابھی ابتدا میں ان آیات کی تلاوت و ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد جتنا وقت ہوگا اس کی مختصر وضاحت کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم اپنا رخ یکسو ہو کر دین حنیفی کی طرف کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز کا اہتمام رکھو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم لوگ مشرکین میں سے نہ بنو۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر پارٹی بس اسی پر مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب اللہ ان کو اپنی رحمت سے شاد کام کر دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس کی ناشکری کریں۔ فتمتعوا، تو پھر چند دن حظ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان چیزوں کی شہادت دے رہی ہو جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے شاد کام کرتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، بس قرابت دار کو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو سودی قرضہ تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ دوسروں کے مال کے اندر پروان چڑھے تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تم کو روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا ہے تاکہ اللہ ان کی بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے تاکہ یہ رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض، ان سے کہو ملک میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے ہو گزرے ہیں۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، پس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے پھر واپسی نہیں ہے، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ بے شک اپنے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سورہ روم کی آیات نمبر 30 سے لے کے 46 تک ہے۔ اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جی سورہ روم کی، جی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن چونکہ آپ کی حیثیت اس امت کے وکیل کی ہے تو اس وجہ سے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ تمام بندوں سے کی جا رہی ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ جو صیغے ہیں وہ جمع کے آ جائیں گے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
بس تم اپنا رخ یکسو ہو کر دین حنیفی کی طرف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ بندگی کا ہے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہیں اور ہم ہر وقت اللہ کی طرف یکسو رہیں۔ تو یہ جو دین اللہ نے دیا ہے، اور یہ دین توحید ہے، اس میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ حنیفیت کا ہے۔ اور حنیفیت کا مطلب کیا ہے کہ سب سے کٹ کر انسان اللہ سے متعلق ہو جائے۔ اور یہ حنیفیت وہ وصف ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ حنیف تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور انہوں نے قرآن مجید نقل کرتا ہے وہ سورہ پورا طریقہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا۔ ان کی قوم ستارے کو بھی پوجتی تھی، چاند کو بھی پوجتی تھی، سورج کو بھی پوجتی تھی۔ تو ایک ایک کر کے انہوں نے جیسے ان پر حجت تمام کی، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ بھائی یہ بہت چمکدار ہے اور بڑی ان میں روشنی ہے اور یہ بڑا ان کے اندر شان و شوکت ہے، گرینجر ہے، تو یہ رب ہوگا۔ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر چاند جب نکلا، چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چاند جو ہے یہ چمکتا ہے، یہ رب ہے، یہ خالق و مالک ہے، یہ مربی ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور وہ بھی جو ہے وہ ماند پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی جو ہے اس کو بھی زوال ہو گیا، اور میں تو زوال پذیر کسی ہستی کو ماننے والا نہیں ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب سورج نکلا تو سورج بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا پرانی تمام مائتھولوجیز میں، اساطیری روایتوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کا سائز بہت بڑا ہے، اس کا نفع بہت زیادہ ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اور یہ گویا زندگی کا اور حیات کا ایک بڑا سورس ہے۔ لیکن جب وہ بھی سورج غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ بھئی میں نے تو اپنے چہرے کو ہر طرف سے کاٹ کر ایک اللہ کی طرف کر دیا ہے اور میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں۔ اور یہ جو یکسوئی ہے یہ ہمیں ہمارے پوری زندگی میں مطلوب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استقامت کی تعریف فرمائی وہ قریب قریب وہی ہے جو حنیفیت کی ہے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بالکل متوجہ رہو، سیدھے رہو، قائم رہو۔ وَلَا تَرُوغُوا رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتے نہ پھرو، چکر بازیاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری میں کمیٹڈ رہو۔ تو فرمایا کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو یکسو ہو کر دین حنیفی کی طرف کر لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، روا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو جس اصل پر پیدا کیا ہے اس اصل کو فطرت کہتے ہیں، اور اسی کو دین بھی کہتے ہیں۔ یعنی فطرت کیا ہے؟ فطرت بجائے خود کوئی دین کا سورس نہیں ہے، لیکن دین کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے اس کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ فطرت کہتے ہیں ہی الجبلۃ المہیا، یہ وہ جبلت ہے جو انسان میں رکھی گئی ہے، انسٹال کی گئی ہے، لقبول الدین، دین کو قبول کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین قبول کرنے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے، اور اس کی فطرت جو ہے وہ توحید پر قائم ہے۔ ایک تصور عام طور پہ یہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی فطرت یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل بلینک ہے، انسان بلینک سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے،
اور بالکل اس کا وہ جو وجود ہے، اس کی جو خلقت ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایول ہے، برائی پر اس کی خلقت کی گئی ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ تربیت کے ذریعے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کہہ لیں تجربے کے ذریعے سیکھتا ہے اور برائی سے اچھائی کی طرف آتا ہے۔ یا انسان کو پیدا کیا گیا گویا شرک کی اساس پر پیدا کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ امتداد زمانہ سے انسان جو ہے وہ توحید تک پہنچا ٹھوکرے کھانے کے بعد۔ لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو وہ اصل بندگی پر پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو فطرت پر خلق کیا جاتا ہے، اس کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ مومن پیدا ہوتا ہے، وہ موحد پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اصل قرآن مجید میں ایک اور جگہ بیان ہوئی ہے سورہ اعراف میں، جہاں پر عہد الست کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آدم کی اولاد کو نکالا اور ان کو مخاطب کیا اور ان کو ان کی اپنی جانوں پر گواہ ٹھہرایا، اور پھر ان سے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے تو ان معنوں میں اندھا بہرا پیدا نہیں کیا یا اندھیرے میں خلق نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر ایک چراغ رکھ دیا گیا، جس کا تذکرہ سورہ نور میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو اس کے اندر ایک باطنی نور رکھ دیا، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت اور معرفت کا نور ہے۔ اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بعض اوقات اس نور پر یا اس روح پر جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت بھی ہے، اس پر مادیت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور دنیا کی جو شہوتیں ہیں اور لذتیں ہیں اس کے غلاف چڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر انسان کو ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو پیغام قرآن یا کوئی بھی آسمانی وحی لے کر آتی ہے وہ انسان کی فطرت کے لیے، انسان کے باطن کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ انسان اس بات کو پہچانتا ہے، بس اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، تو ریکلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، دوبارہ سے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے وحی آتی ہے، اس کے لیے پیغمبر آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ نور میں فرمایا نا کہ ایک نور تمہیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور ایک نور جو ہے وہ آفتاب اور ماہتاب رسالت کے طور پر جو ہے وہ باہر سے دیا جاتا ہے، پیغمبر آتے ہیں۔ اور پھر نور علی نور، کہ یہ دونوں نور آپس میں مل جاتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وحی علی العقل، نور علی نور، وحی علی العقل، کہ ایک وحی ہے جو خالص سے بھیجی جاتی ہے، اور وہ اس کو عقل کہہ لیں، اس کو فطرت کہہ لیں، اس کو روح کہہ لیں، وہ انسان لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو یا اللہ کی فطرت کو ایک ترجمہ یہ ہے کہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی گویا تکوینی طور پر کہہ رہے ہیں، اور دوسرا ترجمہ تشریعی حوالے سے ہے کہ اللہ کی خلقت یا فطرت کو تبدیل نہ کیا جائے، یا اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب لیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کی جو خلقت ہے، انسان کا جو جسم اللہ نے انسان کو دیا ہے، انسان اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، اس کے ساتھ کھیلے نہیں، جس کو کہتے ہیں پلینگ گاڈ۔ اس جسم میں ناروا تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان ایک مرد ہے اور وہ عورت بننے کی کوشش کرے، یا ایک عورت ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال،
اللہ تعالیٰ عورتوں میں سے ان عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، والمتشبہین من الرجال بالنساء، اور مردوں میں سے وہ لوگ کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ لعنت کرتا ہے۔ اسی لیے ناروا طور پر اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ معاملات کرنا، جیسے اس زمانے میں بہت سے رویے پائے جاتے تھے عورتوں کے اندر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ الواسلہ والمستوسلہ، یعنی نقلی بال لگانا، بالوں کے ساتھ نقلی بال لگانا، کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر۔ اسی طریقے سے جسم پر جس کو یعنی جو ہے سوئی کے ذریعے جو ہے کھدائی کر کے اس میں رنگ بھرا جاتا تھا، جس کو ہم ٹیٹوئنگ کہتے ہیں آج، اب تو یہ پورا ایک فن بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے والی اور کروانے والی دونوں پہ لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے بلا ضرورت بھووں کو صاف کر دینا، اکھیڑ دینا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک اور معاملہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر عورتوں کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہو تو یہ گویا اس کو ایک خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو اس پر بھی جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ جو تمام صورتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ گویا انسان کی جو فزیکل باڈی ہے انسان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس میں تغیر پیدا کرتا ہے، اور یہ شیطان نے چیلنج بھی کیا تھا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 119 ہے، جس میں فرمایا نا کہ شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ابلیس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، میں ان کو آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، میں ان کو سجھاؤں گا تو وہ اپنے چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ یہ اصل میں ان کے یہاں شرکیہ تصورات تھے کہ کچھ جو ہے وہ چوپایوں کے کان کاٹ کر ان کو مختلف بتوں اور استھانوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو سجھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ تو ایک تو یہ جو کاسمیٹک سرجری کے ذریعے، ایک سرجری وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی فالٹ کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی اگر عورتوں کے بال ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پہ ہونا جو ہے مناسب نہیں ہے، مردوں کی طرح داڑھی ان کی آ رہی ہے، تو ان بالوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کٹے ہوئے ہونٹ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جو بھیانک پن ظاہر کر رہی ہیں یا جس کے اندر بہت زیادہ بدصورتی کا پہلو ہے، گویا اس کو ختم کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو بہت زیادہ کاسمیٹک اپ لفٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک پورا جو ہے ایستھیٹائزیشن جو ہے اس کا عمل شروع ہوتا ہے، یہ چیز دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اب جو بات جہاں تک پہنچ گئی ہے وہ تو بہت آگے کی ہے، یعنی ہمارے ہاں ابھی ظاہری بات ہے اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، ورنہ مغرب میں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ LGBTQ+++ کا ہے، جس میں ایک تصور ہے ٹرانسجینڈرزم۔ یہ ٹرانسجینڈر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ کہ جو ان کی خلقی جو جنس ہوتی ہے، جو جینڈر ہوتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری آئیڈینٹی وہ نہیں ہے جو پیدائشی طور پر یا جینیٹیکلی ہماری تھی۔ اور وہاں یہ جملہ اب بہت عام بولا جاتا ہے کہ آئی ایم اے وومن ٹریپڈ ان اے مینز باڈی، یا آئی ایم اے مین ٹریپڈ ان اے وومنز باڈی، کہ اصل میں جو ہے میں ایک مرد ہوں جو ایک عورت کے جسم میں ہوں، یا میں ایک عورت ہوں جو ایک مرد کے جسم میں ہوں، اور اب گویا میری آئیڈینٹی وہ ہوگی جو میں بتاؤں گا۔ اور پھر کچھ لوگ تو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کپڑے اس طرح کے پہننے لگ جائیں، آپ اس طرح بیہیو کرنے لگ جائیں، ہیئر کٹ آپ اس طرح کا بنا لیں، آپ یہ کہیں کہ مجھے اس جینڈر کے ذریعے پکارا جائے، مجھے ہی کہا جائے اگرچہ میں عورت ہوں، مجھے شی کہا جائے اگرچہ میں دکھنے میں مرد لگتا ہوں، جینیٹیکلی مرد ہوں۔ اور پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو ٹرانس سیکشولزم کہتے ہیں، کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ جینڈر نہیں صرف، چونکہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے یا سوشل آئیڈینٹی ہے، وہ اپنی سیکس کو بھی تبدیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف جو ہے وہ جو ہے ہارمونس تھراپیز وہاں پر ہو رہی ہیں، اور پھر سیکس ری اسائنمنٹ سرجریز وہاں پر ہوتی ہیں، اور گویا باقاعدہ اپنی فزیکل باڈی کو تبدیل کرانے کی طرف بھی التفات پایا جاتا ہے۔
اور بہت سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے 30 سال 35 سال ایک مرد کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے، اب ہم جو ہے کچھ ہارمونل چینجز کے ذریعے اور کچھ سرجریز کے ذریعے ایک عورت کے طور پہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یا وائس ورسا۔ تو یہ جو اب اس دور میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کیا ہے؟ وہی جس کو فطرت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، تو اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو گویا وہ اپنی اس خلقت اور فطرت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو کائنات کے آبجیکٹس ہیں، ابھی میں نے سیدنا ابراہیم کی مثال دی کہ مثال کے طور پہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ گویا کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے انسان کے لیے ان کو مسخر کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ انسان کے خادم ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ان کی خلقت کو بدل کر ان کو گویا مخدوم بنا دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ معبود کی جگہ دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے خلقت کو بدلنے کی اور بھی کچھ شکلیں علماء نے بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر یا خلقت کو بدلنے کی یا فطرت کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس میں مثال کے طور پہ ہم جنس پرستی ہے، اسی طریقے سے نس بندی ہے، یا مستقل طور پر بانجھ کر دینے کا عمل ہے، یا ایک خاص معنوں میں رہبانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، اس کو ایک سوشل بینگ کے طور پہ خلق کیا ہے، انسان ایک مدنی الطبع وجود ہے، تو انسان یہ کوشش کرے کہ وہ رہبانیت اختیار کر لے، جوگ لے لے۔ اسی طریقے سے اپنے اندر کا جو جنسی جو جذبہ ہے اس کو مستقلاً ختم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اختصاص چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکشولی امپوٹنٹ ہو جائیں، خصی ہونے کی اجازت چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہاں پر یہ دونوں باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے جسم کو نہ بدلو، جسم کے جو بالکل نارمل ان کے فنکشنز ہیں ان کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، اسی طریقے سے جو تمہاری فطرت بندگی ہے اس کو نہ بدلو، اور یہ نہ کرو کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی خداؤں کو پوجنے لگو۔ تو کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت اور فطرت کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور اسی کی طرف متوجہ رہو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، انابت، اپنے دل کو اس کی طرف جھکا دو۔ پہلے جو ہے وہ چہرے کا تذکرہ تھا، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے سیدھا کر لو، دین کے لیے سیدھا کر لو۔ اب انابت میں گویا دل کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بھائی جس چہرے کو اللہ کی طرف کر دیا ہے تمہارا دل بھی اس کے آگے جھک جانا چاہیے۔ واتقوہ، اسی سے ڈرو، اس کی حدود کی حفاظت کرو، ایک حدود آشنا زندگی بسر کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے یاد دہانی کی، اور نماز کیا ہے؟ نماز یاد دہانی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، اور تم مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا، وہ ایک ہی امت تھے، کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے مختلف جو ہے بت اپنے متعین کر لیے، ان کو پوجنے لگے، اور ایک خدا کو کئی خداؤں میں تقسیم کر دیا۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، تو انہوں نے حیرت سے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا انہوں نے تمام آلہہ کو ختم کر کے ایک الہ میں اس کو ریڈیوس کر دیا ہے؟ یعنی ان کے لیے شرک جو ہے وہ نیچرل بن گیا، وہی فطرت ان کی بن گئی، حالانکہ فطرت جو تھی وہ توحید پر قائم تھی۔ تو ان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ بھائی یہ عجیب آدمی ہے، یہ عجیب ذات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ متعدد خدا نہیں ہے، لات منات عزا نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ ہے۔ تو ان کو اس پہ حیرت ہوئی، تو کہا کہ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جو مشرک ہو گئے، دین توحید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
یہود اور نصارہ انہوں نے بھی اپنی جو ہے تفریق پیدا کر دی، اور پھر مشرکین نے ایک خدا کو کئی حصوں میں بانٹ دیا، اور پھر ہوا کیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر جو ہے فریفتہ ہے، اسی پر شیدا ہے اور خوش ہے اور مگن ہے، اس سے نکلنے کی خواہش اس کے اندر نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ۔ اب یہ ایک مشرکین کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے جو آج ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کی بھی ہے، یعنی یہ بیان تو مشرکین کا ہو رہا ہے کہ مشرکین ایسا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے عنوانات رکھنے والے بہت سے لوگ بھی اسی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر۔ اس میں گویا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو پہلے کہی جا چکی کہ اصل میں تو انسان کو خلق کیا گیا ہے فطرت بندگی پر، توحید پر۔ تو جب انسان تکلیف میں آتا ہے، کرائسس میں آتا ہے، تو وہ جو فطرت جس کو اس نے دبا لیا تھا، جس پر پردے ڈال دیے تھے، جس کو شرک سے ڈھانپ دیا تھا، وہ گویا دوبارہ سے ظہور کرتی ہے۔ اور جب انسان تکلیف میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، تو ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، بہت ہی زیادہ زاری کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہوں پر بیان ہوا، اور سیدنا اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، جب فتح مکہ ہو گیا تو وہ بھاگ کر جانے لگے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جب کشتی جو ہے بیچ مجدار میں گئی تو وہاں پر ڈولنے لگی، تو وہاں پر جو 7 لوگ تھے مشرکین، وہ جو ہے وہ لات منات عزا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے لگے۔ تو اس وقت ان کو عجیب ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ بھائی اگر تکلیف میں، مصیبت میں اسی ایک کو پکارنا ہے اور اسی سے بھاگ کر تو میں جا رہا تھا، جب اسی کو پکارنا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو مان لیں، اس کی اطاعت کر لیں۔ اور پھر جب وہ ساحل پر پہنچے ہیں تو پھر واپس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھ لیا۔ تو کہا کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب وہ تکلیف میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، تو پھر وہ فطرت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے یکسو ہو کر۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشرکون۔ پھر جب اللہ ان کو اپنی رحمت سے شاد کام کر دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، یعنی جب تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ رحمت فرماتے ہیں، اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو دوبارہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی مالی، نفسیاتی، بدنی اور گھر والوں کے حوالے سے کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو خوب توبہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کشادگی دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، عافیت دے دیتا ہے، ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ شدائد میں اللہ اس کی پکار سنے تو اس کو چاہیے کہ پھر کشائش میں اور وسعت میں اور سہولت کی حالت میں اس کو خوب یاد رکھے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ شرک کرنے لگتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ٹھیک ہے چند دن اور مزے کر لو، چند دن اور حظ اٹھا لو، ان قریب تم جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان چیزوں کی شہادت دے رہی ہو جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ قرآن مجید بار بار یہ بات مشرکین سے کہتا ہے کہ جو تم شرک کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، کہ کوئی برہان لے آؤ، اپنے انفس میں سے کوئی دلیل لے آؤ۔ انفس کی دلیل تو ہم نے دیکھ لی نا کہ فطرت جو ہے بندگی پر خلق کیا، اور جب مصیبت میں انسان پڑتا ہے تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ پوری کائنات پکار پکار کر اس کا نظم، اس کا انتظام یہ پکار رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس میں اتنی جو ہارمنی ہے، اتنی جو کوہرنس ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہے۔ تو انفس بھی گواہی دے رہا ہے توحید کی، آفاق بھی پکار پکار کر اللہ کی جو گلوری ہے اس کا ترانہ جو ہے وہ گا رہا ہے۔ تو پھر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ ہو۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں نا، یا تو کوئی کتاب لے آؤ، او اثارۃ من العلم، یا کوئی چلتا ہوا علم آ رہا ہے،
یعنی کوئی نقلی علم ہے تمہارے پاس، نقلی کا مطلب ہے ریویلڈ، جو اللہ نے اتارا ہے، کوئی صحیفہ نکال دو، کوئی بتا دو جس میں یہ بات اللہ نے ذکر کی ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا اس کائنات کے بنانے میں اور چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کیا ہم نے اس بارے میں کوئی دلیل اتاری ہے، کوئی سلطان اتاری ہے جو ان چیزوں کی گواہی دیتی ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ تو نہیں ہے، نہ عقل میں نہ نقل میں۔ پھر اسی بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں ایک اور انداز میں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں اسلوب قرآن مجید نے فرق رکھا ہے کہ رحمت جب ہم تمہیں دیتے ہیں، تم پر کوئی فضل کرتے ہیں، عنایت کرتے ہیں، تو تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، وہ عطا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف تم پر آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو زیادہ تر اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ ہمیں ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے جو تکلیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، جس کو ہم شر کہتے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن ادب کیا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، ان تصبک حسنۃ فمن اللہ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، خیر پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، فَمِن نَفْسِك، تو تمہارے اپنے نفس کی کسی آلودگی اور شرارت اور شر کی وجہ سے پہنچتی۔ تو یہاں فرمایا کہ انسان پر جب ہم رحمت کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے، اللہ کی طرف جھکے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ فرحوا بہا، اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، شیخی کرنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو وہ بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو چیز تم سے چلی جائے اس پر تم بہت تاسف نہ کرو، اتنا افسوس نہ کرو کہ تمہاری کمر ہی ٹوٹ جائے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیز تمہیں مل جائے اس پر بہت اتراؤ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بات جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تم سے چوک گئی ہے، تمہیں نہیں ملی، وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اور یہ رویہ کون لوگ اختیار کرتے ہیں جو سٹیبل رہیں؟ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب بھلائی ملتی ہے ایک تو فخر کرتا ہے جو یہاں بتایا، اور وہاں فرمایا کہ وہ روک روک کے رکھتا ہے، خزانوں کے جو ہے وہ اپنے جو دروازے ہیں بند کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ جزا فضا کرتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو انسان نفسیاتی طور پر بھی سٹیبل تب رہتا ہے جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور جب وہ نماز کو قائم کرے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رزق کی کشادگی ہے اور رزق کا تنگ کرنا ہے، یہ امتحان کی وجہ سے ہے۔
یہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں. یہ جو ایک عام خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں، جس کے لیے سہولت اور عافیت کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ گویا اس سے راضی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگی ترشی میں ڈالیں، تکلیف مصیبت میں ڈالیں، بیماری میں مبتلا کریں، گویا اللہ اس سے ناراض ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے. اور جو سورہ فجر میں ہم پڑھتے ہیں نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور پھر اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور اس کو وسعت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے میری تکریم کی، مجھے عزت دی، مجھے نوازا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہی اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا معاذ اللہ. تو یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور کسی کا رزق تنگ ہو یا کسی کا رزق کشادہ ہو، یہ امتحان کے لیے ہے. اور امتحان کس بات کا ہے؟ امتحان اس بات کا ہے کہ اگر رزق تنگ ہو تو صبر کرے، رزق کشادہ ہو تو شکر کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، یا عجبا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے یا بہت خوبصورت ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے اور رزق تنگ کرتا ہے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو کہا کہ اگر گویا پھر اللہ نے تمہارے لیے رزق کشادہ کیا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ قرابت داروں کو، ناتے والوں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی حق دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال زیادہ دیا ہے تو وہ امتحان ہے، اور وہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں ایک حق متعین ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. تو کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے ضرورت سے زائد مال دیا ہے تو وہ پہنچاؤ کن تک؟ جو حق والے ہیں. اور حق والوں میں یہاں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے. ایک قرابت دار جن کے ساتھ تمہارا خونی رشتہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی اجنبی کو جو ہے وہ صدقہ دینا، اس میں 1 اجر ہے، اور کسی عزیز کو اور کسی ایسے شخص کو جو ہے وہ صدقہ دینا یا اس کی مدد کرنا مالی اعتبار سے کہ جس کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، تو فرمایا اس پہ دوہرا اجر ہے. ایک تو مال خرچ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. اور پھر مسکین کا تذکرہ کیا ہے. مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ شخص کے جو محروم ہے، جو بظاہر سفید پوش ہے، جو سائل نہیں ہے، جو فقیر نہیں ہے، جو لگ لپٹ کے مانگتا نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں. لیکن کہا کہ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہرے بشرے سے جو ہے تم ان کو پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں. اور فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں میں گھومتا پھرتا رہے، ہر وقت مانگتا رہے. کوئی اس کو 1 کھجور 2 کھجور دے دے، کوئی اس کو جو ہے 1 نوالا 2 نوالا دے دے. بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اتنی غنا نہیں ہوتی جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اور وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں. اور تیسری بات کیا ہے؟ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے. اور مسافر ظاہری بات ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے وطن میں مالدار ہو، لیکن سفر میں اس پر کوئی ایسی بپتا پڑے کہ وہ ضرورت مند ہو جائے تو اس پر خرچ کرو. اور مسافر کون ہوتا ہے؟ وہ اجنبی بھی ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے کنبے قبیلے سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات آپ کی قوم میں سے نہیں ہوتا. تو یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین تھے،
کہ قبائل کا تصور تھا، اور اپنی قوم اپنے قبیلے کے آدمی کے حوالے سے اور رویہ ہوتا تھا اور غیر کے ساتھ اور رویہ ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی یہ رویہ رہا، یعنی بائبل میں بار بار اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تذکرہ آتا ہے نا کہ دا وڈو، دا آرفن اینڈ دا اسٹرینجر، اس کی مدد کرو، یعنی وہ خاتون کہ جو بیوہ ہو گئی ہے، وہ بچے جو یتیم ہو گئے ہیں، اور جو اجنبی ہیں یعنی تمہاری قوم سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کی بھی مدد کرو۔ تو ابن السبیل میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسافر آپ کے وطن کا، آپ کے علاقے کا، آپ کے قبیلے کا نہیں ہوتا، تو اس کا بھی خاص طور پہ تذکرہ کیا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان میں شامل کرے۔ فلاح کون پا رہے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اس کی جگہ اور عطا فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے، امساک کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اب یہ پھر ایک کمپیریزن ہے، یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں جس کا بیان ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، وہ اس کو اپنے پاس سینچ کے رکھتا ہے، انفاق بھی نہیں کرتا، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی اس سے قرض مانگنے کے لیے آتا ہے تو قرض بھی نہیں دیتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال وہ کسی دوسرے لوگوں کو مال دے، اور وہ مال جو ہے اس کی محنت کے بغیر انڈے بچے دیتا رہے، اور ایک خاص مدت کے لیے پیسہ دے، اور جب وہ پیسہ واپس آئے تو وہ بڑھا ہوا ہو، اس کو کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے۔ تو ایک ذہنیت یہ ہے، اور ایک ذہنیت یہ ہے کہ انسان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے تو انسان انفاق کرے، خرچ کرے۔ اور ایک یہاں مطلب اس کا یہ بھی لیا گیا ہے، وما آتیتم من ربا، یہاں ربا کا ایک اور مفہوم بھی کچھ تفسیری روایتوں کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ ایک رواج تھا کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے تھے، کہ تحفہ دیں گے اور چاہتے تھے کہ جب وہ لوٹائے تو بڑھا کر واپس کرے، یا وہ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں گے، سیٹھ کے پاس جائیں گے، بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اس کو کوئی تحفہ دیں گے، اور نیت اصل میں اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ بادشاہ ہے، جب اس تحفے کو ریسیپروکیٹ کرے گا تو وہ کئی گنا کر کے دے گا۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے، اسی وجہ سے بہت سی تفسیروں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جو نیوتا جس کو کہتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی بعض اوقات لوگ اس نیت سے دیتے دلاتے ہیں کہ بھائی ہم دیں گے اور جب ہمیں واپس آئے گا تو بڑھا ہوا آئے گا، زیادہ آئے گا۔ تو یہ مطلب بھی یہاں پر لیا گیا ہے کہ کسی کو کوئی تحفہ دینا، کسی کو کوئی مال دینا ہدیے کے طور پر، اور اس میں یہ چاہنا کہ جب وہ واپس کرے تو بڑھا کر واپس کرے۔ تو کہا کہ یہ بہت ایک گھٹیا سی ذہنیت ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتی، اللہ اس کو ختم کرتا ہے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اور یہاں پر بھی چونکہ مکی صورت ہے نا، تو یہاں پر بھی زکوٰۃ سے مراد وہ 2.5% نہیں ہے جو بعد میں مدینہ میں جا کے مشروع ہوئے، بلکہ اس سے مراد عمومی انفاق ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں ہم پڑھتے ہیں نا، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تزکیے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتے رہتے ہیں، مستقلاً دیتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ ایک ذہنیت تو ان لوگوں کی ہے کہ جو مال دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ان کا مال اللہ کے ہاں بڑھتا چڑھتا رہتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یہ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اس جو ہے انفاق کرتا ہے، چاہے ایک کھجور کے برابر بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کرتا ہے اپنے پاک مال میں سے اور اچھی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو یا اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، پرداخت کرتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی جو ہے پرورش کرتا ہے، اور اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔
اور قرآن مجید نے تو خود مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثال ایک جو ہے وہ دانے کی ہے، ایک بیج کی ہے کہ بیج زمین میں لوگ ڈالتے ہیں، اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس کی جو ہے وہ 7 شاخیں ہوتی ہیں، خوشے ہوتے ہیں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا ایک دانہ بیجا تھا اور 700 دانے جو ہے اس کی یافت ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ کم از کم نیکی کا اجر 10 گنا ہے، اور 700 گنا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اور پھر آگے جب سورہ بقرہ میں سود کی حرمت کا معاملہ آ گیا تو وہاں واضح طور پر کہہ دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، فنا کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس میں بڑھوتری دیتا ہے۔ تو کہا کہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں جا کے پروان چڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، پھر وہی ہے جو تمہیں جلائے گا، زندہ کرے گا۔ ہل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ یعنی جو تم نے خود سے کچھ نام رکھ لیے ہیں، لات، منات، عزا، اساف، نائلہ، یہ کیا ہیں؟ کیا انہوں نے تمہیں خلق کیا ہے؟ کیا یہ تمہیں رزق دیتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں مار سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھا سکتے؟ نہیں۔ اور قرآن مجید کئی جگہ یہ بتاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ۔ جب پوچھا جاتا ہے کون آسمان سے بارش برساتا ہے، کون تمہاری فصلیں اگاتا ہے، کہتے ہیں اللہ۔ تو اب یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ان میں سے کون ہے جو پیدائش، رزق، پھر موت اور احیاء کا اختیار رکھتا ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، یہ تو ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتی، اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر جو حلوے مانڈے تم ان کے سامنے چڑھاتے ہو، اگر کوئی مکھی اس میں سے کچھ اڑا لے جائے تو یہ تو اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے اور بہت برتر ہے ان چیزوں سے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا ہے، تاکہ اللہ ان کی بعض کرتوتوں کی سزا یا اس کا مزہ انہیں چکھائے تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ اب یہ خاص طور پر جو پیغمبر کے مخاطبین ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زمین میں اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا ہے، زمین میں اور خشکی اور تری میں، سمندر میں، بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ انہیں چکھائے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے ایک تنبیہ بن جائے، ایک زجر بن جائے، ان کو جھنجھوڑنے کا سبب بنے، اور یہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن انسان ایسا کرتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے کچھ چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یہ جو آیت ہے، ظاہری بات ہے قرآن مجید ایک ابدی کلام ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بحر و بر میں فساد برپا ہے، مالیاتی فساد بھی ہے، ماحولیاتی فساد بھی ہے، اخلاقی فساد بھی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ اور یہ عذاب جس طریقے سے ہم کووڈ کی شکل میں بھی جو عذاب ہم پر آیا ہوا ہے، وہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہم کچھ متنبہ ہو جائیں، کچھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو کہا کہ لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی ان سے کہیے زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو، اور دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ قرآن مجید کا ایک بنیادی مقدمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں اور پھر وہ قوم اجتماعی طور پر اس کا انکار کر دیتی ہے،
تو ایک خاص وقت آتا ہے جب حجت ان پہ قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رسول اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال لے جاتے ہیں اور قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم سفر کرتے ہو، شام کی طرف بھی جاتے ہو اور بھی سفر کرتے ہو، تو وہاں ان پرانی اقوام کے کھنڈرات بھی دیکھتے ہو، کیا تمہیں اس سے کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا؟ تو یہ عبرت کے لیے ہے نا، لیکن ان کا چونکہ نظریہ یہ بن چکا تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ زمانے میں بھی جو کچھ ہوتا ہے، قومیں پیدا ہوتی ہیں، قومیں ختم ہوتی ہیں، اس کا سبب کوئی الہی اخلاقی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ تو زمانے کی گردش ہے، زمانے کا الٹ پھیر ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ان کی جو ہلاکت ہے اس کا سبب کیا تھا؟ شرک۔ ہر قوم جس کو ہلاک کیا گیا اس میں ایک کامن چیز ہوتی تھی، وہ شرک، اور اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی بنیادی اخلاقی خرابی ہوتی تھی، کبھی وہ مالیاتی ہوتی تھی، کبھی وہ جنسی ہوتی تھی، کبھی وہ معاشرتی ہوتی تھی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، بس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے پھر واپسی نہیں ہے، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور یہاں اس سے مراد وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے جو رسولوں کی قوم پر آتا ہے، اور اس سے مراد آخرت بھی ہے، قیامت بھی ہے، حشر نشر بھی ہے، کہ جب وہاں پر عذاب آئے گا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، اور اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، ریجمنٹیشن ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج تو جہاں پر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے مخاطبین ہوتے ہیں، جو مستکبرین ہوتے ہیں، ان کے جتھے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک اجتماعیت ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے رسولوں کے خلاف لڑتے ہیں حزب الشیطان بن کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہماری چوپال بڑی ہے۔ لیکن کہا کہ اس دن ان میں دوری پیدا کر دی جائے گی، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے بے شک وہ اپنے لیے اچھی زمین ہموار کر رہے ہیں، اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بنیادی مقدمہ ہے کہ اللہ کو ماننا تمہارے اپنے بھلے میں ہے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی مستقبل کے لیے اچھا اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا نا کہ اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تو جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے گویا وہ اپنے کل کے لیے اہتمام کر رہا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ یہ دنیا چونکہ آزمائش کے قانون پر بنی ہے، بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ کفر کرنے والے سرکش لوگ، مستکبرین، مکذبین دندناتے پھر رہے ہیں، فلرش کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل جو بدلہ ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالحہ کریں گے۔ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کچھ دن کے لیے مزے کر لو، کچھ عرصے کے لیے جو ہے فائدہ اٹھا لو، لیکن اللہ ایسے کافروں کو، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی ابر رحمت کی خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اس کی حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کی فضل کے طالب بنو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ ہواؤں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں، گویا بارش کا مقدمہ بنتی ہیں ہوائیں، اور پھر اس کے بعد ابر باران ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑا جو معاملہ تھا اس زمانے میں، بعد مادی کشتیاں ہوتی تھیں، تو کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہواؤں کو روک لے تو تمہاری کشتیاں تو بیچ سمندر میں ٹھٹک کر کھڑی رہیں گی۔ یہ اللہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، جس کی وجہ سے تم سمندری سفر کرتے ہو، اور جس کے ذریعے تم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو، یعنی رزق کماتے ہو، روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہو۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
اللہ کی تمام نعمتوں کا حق کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف جھکے، اللہ کا شکر ادا کرے، نہ یہ کہ سرکش ہو اور اللہ کا انکار کرے۔ اب بس ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ بس تم اپنا رخ یکسو ہو کر دین حنیفی کی طرف کرو، اس دین فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز کا اہتمام رکھو، اور تم لوگ مشرکین میں سے نہ بنو، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے۔ ہر پارٹی بس اسی پر مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر۔ پھر جب اللہ ان کو اپنی رحمت سے شاد کام کر دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس کی ناشکری کریں۔ تو چند روز حظ اٹھا لو، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان چیزوں کی شہادت دے رہی ہو جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے شاد کام کرتے ہیں تو اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ بس قرابت دار کو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا۔ اور جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا ہے، تاکہ اللہ ان کی بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے تاکہ یہ رجوع کریں۔ ان سے کہو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے ہو گزرے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے پھر واپسی نہیں ہے۔ اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ بے شک اپنے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنے ابر رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔